الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد فيقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوة فشفعني ويقول القرآن يا رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيشفعان. رواه أحمد والترمذي.
والطبرانی۔ سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت کریمہ، اس کا ایک اس کا ایک حصہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور صحیح سند سے آئی ہوئی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں، ایک دوسرے کے ساتھ غمگساری، ہمدردی، مواسات، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ برکتوں اور رحمتوں کا یہ مہینہ ہم سے کچھ مانگتا ہے، ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے۔ اس مہینے کی ہر رات اور ہر دن نہایت ہی بیش قیمت اور نہایت ہی قیمتی ہے۔ جس طرح سے سال کے اور مہینے نکل گئے، ایسے یہ بھی مہینہ نکل جائے گا، اور ہماری عمر سے ایک مہینہ رمضان کا نکل جائے گا۔ جو ہم بڑھ رہے ہیں، ہماری عمریں کم ہو رہی ہیں۔ بقیہ ہماری جو عمر ہے، اس عمر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا اور قرآن کا نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی مہینے کی ایک محترم رات، انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو، اسی مہینے کی محترم ایک رات جس کی عبادت 1000 مہینوں کی رات سے بہتر و افضل ہے، اسی مہینے کی ایک رات میں اس قرآن کو اللہ پاک نے نازل کیا ہے۔ کس پر نازل کیا؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محترم، آپ کی ذات پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں اسی تعلق سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو کچھ تلخ بھی ہو، کچھ سخت بھی ہو، آپ اسے برداشت کر لیجیے گا۔ آج کا مسلمان اور یہ قرآن، ہم تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ بالعموم جو پورے سال نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں اللہ انہیں توفیق دے دیتا ہے، وہ 5 وقت نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، اور بڑے اہتمام سے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں قیام اللیل نہ ہوتا ہے، رات کی نماز نہ ہوتی، ہر جگہ ہوتی ہے۔ کہیں حافظ قرآن سناتے ہیں، اور کہیں اگر میسر نہیں ہے تو مسجد کے پیش امام ان کو جو کچھ یاد ہے اس کے ذریعے سے تراویح کی نماز کراتے ہیں۔ ہوتی ہر جگہ ہے۔ لیکن یہ ہمارے مسجدوں کے جو محلے والے ہیں، یا ہم کہہ لیں، ایسے امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں جو جلدی سے پڑھا دے۔
جلدی سے فارغ کر دے۔ اللہ اکبر! کیا ایسا قرآن رسول پڑھتے تھے؟ ایسی نمازیں رسول پڑھتے تھے؟ حدیث سن لیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما اذن اللہ بشیء ما اذن لنبی اتغنى بالقرآن۔ جتنی توجہ سے اللہ پاک قرآن کو سنتا ہے، اتنی توجہ سے کسی اور چیز کو نہیں سنتا ہے، اور بالخصوص نبی کی قرات کو اتنی توجہ سے سنتا ہے جب نبی قرآن کی قرات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس قرآن کی قرات کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور سنتا ہے۔ دنیا کے اندر جب بھی کوئی مومن قرآن کی قرات کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی قرات کو کان لگا کے سنتا ہے۔ آپ بات کر رہے ہوں، آپ کسی کو متوجہ کریں اور کہیں میں کچھ کر رہا ہوں سنو، منہ پھیر لے تو آپ کو برا لگے گا۔ اللہ پاک قرآن کو سنتا ہے، اور نبی تو قرآن اس نے نازل کیسے کیا؟ وَقُرْآنٍ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور ہم نے قرآن کو الگ الگ طریقے سے نازل کیا ہے تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کو آہستہ سے نازل کیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے تھے، لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے، ایک بار بھی نازل ہو جاتا؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، كذلك، ہماری مرضی، ہم جیسے چاہے نازل کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا يثبت به فؤادك، ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ اے نبی محترم آپ کے قلب مبارک پر اس لیے نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر سکیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے نازل کیا ہے، آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے قرات حرفاً حرفاً مدن مدن ہوتی۔ افسوس ایسے مسلمانوں پر جو ایسی مسجدوں کو انتخاب کرتے ہیں جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا بلکہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے۔ آپ تلاش کیجئے، ایسی مسجدیں تلاش کیجئے، ایسے حفاظ تلاش کیجئے جہاں قرآن اچھے ڈھنگ سے پڑھا جاتا ہو، وہاں جا کے قرآن سنیے۔ ہمیں اور آپ کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، ہم اسپیشلسٹ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، پھر ان میں پوچھتے ہیں ان میں کون اچھا ہے۔ اپنے بدن کے علاج کے لیے ہم ماہر ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، ان میں کون سا بہتر ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی روحانی علاج کے لیے کسی اچھے ماہر قاری کا انتخاب کیوں نہیں کرتے کہ سنیں تو دل بھی منور ہو، آنکھیں بھی روشن ہو، دل بھی روشن ہو، اور جو بیماری دل کی ہے وہ سب ختم ہو جائے۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، پکڑ ہوگی۔ اور قرآن مجید جس کے تعلق سے اللہ پاک نے فرمایا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول قیامت کے دن کہیں گے پورے محشر میں، حشر کے میدان میں جب پوری انسانیت جمع ہوگی، وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، رسول کہیں گے اے میرے رب ان قومی هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، میری اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کے چھوڑنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ قرآن نہ تو پڑھیں نہ پڑھائیں، نہ عمل کریں نہ عمل کرائیں، اور ایسا قرآن جس کو اللہ پاک نے نازل کیا تھا، جو رسول کو تعلیم دی تھی، اس کے مطابق نہ تو پڑھیں نہ تو پڑھائیں نہ تو سنیں نہ تو سنوائیں۔ یہ بھی ایک شکل ہے اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان میں روزانہ جبرائیل آتے تھے، پتا ہے آپ کو؟ صحیح بخاری کی حدیث معلوم ہے، جبرائیل تو ہر سال آتے تھے لیکن رمضان میں بلا نامہ آتے تھے، روز آتے تھے۔ آتے کس لیے تھے؟
قرآن جبرائیل لاتے تھے، قرآن کو اللہ پاک سے لانے والے جبرائیل ہے رسول پر۔ رمضان کے مہینے میں جبرائیل روز آتے تھے، رسول کا قرآن سنتے تھے اور رسول کو اپنا قرآن سناتے تھے۔ جبرائیل بھی حافظ ہے، اللہ کے رسول بھی حافظ ہے، اللہ پاک بھی حافظ ہے۔ اے مسلمانوں، تمہاری اولاد حافظ تو قرآن کی نہیں ہے، یہ رسول کی سنت کہا گئی۔ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہو، قرآن کا حافظ نہیں بناتے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے آج دیکھیں کتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ سنیں، میڈیا پہ سنیں، آپ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو دنیا کے بہت بڑے محدث ہیں، کون ان کا نام نہیں جانتا؟ چھوٹی سی عمر میں 250-300 کتابوں کے مؤلف ہیں۔ صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے، شاید آپ نے جو سنا ہو، کہیں جانا ہو۔ 9 برس کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے، اور 9 برس کی عمر میں حافظ قرآن پختہ ہو کر کے حرم مکی کے اندر تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ 9 سال کا، اور مدینہ منورہ کے پاس ایک گاؤں تھا جہاں ایک صحابی چھوٹے سے بچے 7 برس کے تھے، وہ بوڑھوں کی امامت کرواتے تھے۔ پیچھے بڑے بڑے صحابہ، ان کی غیر ان کی موجودگی میں ایک چھوٹا سا بچہ 7 برس کا 5 وقتہ نماز کا امام ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اتنا قرآن یاد تھا۔ ہم کو قرآن سے لگاؤ نہیں ہے، تو 4 صورتیں یاد ہیں، ابھی کچی پکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا، یہ ابی بن کعب وہ ہیں جو مدینے کے قاری ہیں۔ رسول نے فرمایا تھا اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہو تو 4 لوگوں سے سیکھو، سب سے نہیں سیکھو۔ اللہ، سب سے نہیں قرآن پڑھنا ہے۔ مدینے کے اندر بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں، 4 لوگوں سے قرآن سیکھنا ہے۔ ان میں سے ایک ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابی بن، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابی بن کعب کہتے، ابی بن کعب قال، انس کہتے ہیں قال ابی بن کعب، اللہ کے رسول نے ابی بن کعب سے کہا، کیا کہا؟ قال اللہ لی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے تم قرآن سنو، قرآن سنو، قرآن سناؤ۔ اللہ، مجھ کو میرے امرنی ربی ان اقرأ علی ابی بن کعب، میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں ابی بن کعب کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔ ابی بن کعب کیا کہتے ہیں؟ اسمانی اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا 7ویں آسمان میں میرے رب نے میرا نام لیا ہے کیا؟ کہا جی ہاں، فبکا، رونے لگے۔ اللہ، میرا نام اللہ عرش پر لے رہا ہے، رونے لگے۔ فبکا ابی بن کعب رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا جی ہاں، اللہ نے تیرا نام لیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو قرآن سناتے بھی تھے، قرآن سنتے بھی تھے۔ اس منبر پر میں کھڑا ہوں، اللہ کے رسول منبر پر کھڑے تھے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ، میں قرآن سناؤ۔ انا اريد ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں کہ میں آج قرآن کسی اور سے سنوں۔ یا ابی بن کعب رونے لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پڑھنے لگے، اور جب اس آیت کو پڑھنے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا عالم ہوگا جب ہر امت میں سے گواہ نکالا جائے گا اور تمام گواہوں کو اے رسول آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ رسول رونے لگے، کہا حسبک یا ابن مسعود، بس کر دو، اب سننے کی تاب نہیں ہے، اب سننے کی اتنی بڑی ذمہ داری محشر میں مجھے دی جائے گی، سارے لوگوں کو اس کو گواہ بنایا جائے گا۔ آپ رونے لگے، فبکا، اللہ کے رسول رونے لگے۔ آپ نے کہا حسبک یا ابن مسعود، ابن مسعود بس بند کر۔ مسلمانوں اپنا تعلق قرآن سے جوڑو، رمضانی مسلمان مت بنو، پورے سال کے مسلمان بنو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت کہ رمضان میں کم از کم 1 مرتبہ قرآن آپ کا ختم ہونا چاہیے۔
اہتمام کرو کہ تراویح کی نماز ایسے مسجد میں پڑھو، ایسے امام کے پیچھے پڑھو جو قرآن کو سنت کے مطابق پڑھتا ہو، نماز سنت کے مطابق پڑھاتا ہو۔ ایک سانس میں سورہ فاتحہ، ایک سانس میں سورۃ اللہ اکبر، بڑی تعریف ہوتی ہے۔ امام صاحب نے تو 20 منٹ میں پورا کر دیا۔ 1 گھنٹہ کم از کم اگر تسلی سے قرآن پڑھا جائے 1 گھنٹے سے کم نہیں لگتا ہے۔ فجر کی نماز ہے وہ بھی 10 منٹ کی ہوتی ہے۔ مسلمانوں، یہ تمہاری زندگی سے 1 گھنٹہ یہ تمہارا ہے، بقیہ تمہارے بچوں کا ہے۔ 24 گھنٹے میں سارا وقت ان کے لیے ہے، بیوی بچوں کے لیے، تجارت کے لیے، لوگوں کے لیے۔ یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں، تمہاری خاص خاص عبادتوں کے جو اوقات ہیں، یہی وقت تو ہمارا ہے، بقیہ سب دوسروں کا۔ نہیں دے سکتے ہو؟ جس رب نے 60 سال کی عمر دی ہے، اس رب کو اپنی عمر میں سے 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے ہو؟ اس کے قرآن کو سننے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے ہو؟ کیسے مسلمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن پڑھتے تھے، تہجد میں قرآن پڑھتے تھے، اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ پیر میں سوجن ہو جائے، پیر سوج جایا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ، یہ سورہ بقرہ پہلے پارے سے شروع ہو کر کے تیسرے کے آدھے میں ختم ہوتی ہے، 3.5 پارہ، 3.5 پارہ، 2.5 پارہ، پہلا، دوسرا، تیسرا، 2.5 پارہ۔ سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اتنی صورتیں تہجد کے اندر پڑھیں گے تو کیا ہوگا پیر کا؟ اما عائشہ نے کہا اللہ رسول کاہے کو تھکاتے ہو آپ؟ اتنی لمبی لمبی نمازیں کاہے کو پڑھتے ہو؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ تو معاف فرما دیے ہیں۔ کہا اے میری بیوی عائشہ، اسی لیے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں کہ اللہ نے میرے آگے اور پیچھے کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو شکر گزاری تو کروں۔ مسلمانوں، کتنی نعمت اللہ نے ہمیں تمہیں دے رکھی ہیں، گنو تو گن نہیں سکتے ہو، کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، کسی ایک نعمت کی شکر گزار تو بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے دن، یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور قرآن روزے دار کے لیے، قرآن کے قاری کے لیے سفارش کرے گا۔ آپ نے کبھی روزے کو بولتے ہوئے دیکھا؟ نہیں بولتا۔ قرآن کو بولتے ہوئے دیکھا؟ نہیں بولتا۔ ہم پڑھتے ہیں تو دوسرے لوگ سنتے ہیں۔ یہی قرآن جس کی زبان ہوگی، یہی قرآن، یہی روزہ جس کی اللہ پاک زبان دے گا، قیامت کے دن روزہ کہے گا اے میرے رب، اس آدمی کو میں نے اس کی خواہشات سے روک دیا تھا، کھانے پینے سے روک دیا تھا، فجر کے طلوع سے لے کے غروب آفتاب تک اس نے کوئی چیز کھائی نہیں، کوئی چیز پیا نہیں، جھوٹ بولا نہیں، غیبت کی نہیں، چغلی کیا نہیں، پابند شرع رہا، میں نے اس کو باندھ کے رکھا، پکڑ کے رکھا۔ اے رب، اس نے میرا خیال کیا تو اس کا خیال کر لے، اسے معاف کر کے جنت میں کر دے۔ کون کہے گا؟ روزہ کہے گا۔ اتنے میں قرآن بھی کھڑا ہو جائے گا، اس کی بھی زبان ہوگی، تو کہے گا اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، رب انی منعت النوم باللیل، اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا۔ رات میں قرآن پڑھنے کا تعلق سمجھ رہے ہو نا؟ یہاں رات کا ذکر ہے، رب انی منعت النوم باللیل، اللہ میں نے اس آدمی کو رات میں سونے سے روک دیا تھا۔ تہجد کی نماز کب ہوتی ہے؟ رات میں ہوتی ہے۔ اور قرآن نازل کب ہوا ہے؟ رات میں نازل ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، قرآن کا نزول رات میں ہوا ہے، اور قدر کی رات میں ہوا ہے، اور رمضان میں نازل ہوا ہے۔ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا۔ تراویح کی نماز کب ہوتی ہے؟ رات میں ہوتی ہے، دن میں نہیں ہوتی ہے۔
پتہ چلا اس قرآن کا تعلق رمضان سے اور اس قرآن کا تعلق رات سے بھی ہے، رات سے بھی ہے۔ تہجد گزاروں سے پوچھیے جو تہجد پڑھتے ہیں، اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، فشفعنی فی، میری اس کے بارے میں سفارش قبول کر لے، فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یعنی اللہ پاک روزے اور قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ پاک اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دے گا۔ جاؤ لے جاؤ، کتنی بات